ملاقات کر سکے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے درمیان ایس او پیز طے۔ ملاقاتوں کے لیے 3 فوکل پرسن مقرر۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور عمیر نیازی شامل۔ ملاقاتوں کے لیے ہر فوکل پرسن 2 نام دے گا۔ منگل کو فیملی اور جمعرات کو وکلا اور دیگر کے ساتھ ملاقات ہوا کرے گی۔ 1 اپریل سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا امکان۔ پیٹرول پر ان لینڈ فریٹ مارجن بڑھایا جا سکتا ہے۔ پریمیم میں بھی فی بیرل اضافے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری کل بھجوائے گا۔ وزیراعظم کی صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملے پر غور۔ اجلاس میں ججز کے الزامات کی انکوائری کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری متوقع۔ حکومت نے 2 سابق چیف جسٹس سے رابطے کیے ہیں۔ وزیراعظم کی خواہش پر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی اور جسٹس ریٹائرڈ ناصر ملک سے رابطہ۔ دن میں سینٹ کے انتخابات۔ آزاد امیدوار فیصل واوڈر کی لاٹری لگ گئی۔ پیپلز پارٹی فیصل واوڈر کی کامیابی کے لیے اپنی نشست کی قربانی دے گی۔ سرفراز راجڑ کو مطلوبہ تعداد سے کم ووٹ پڑیں گے۔ 10 نشستوں پر پیپلز پارٹی، 1 پر ایم کیو ایم اور 1 پر فیصل واوڈر کی کامیابی متوقع۔ اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا وزیراعظم شہباز شریف کو منصب سنبھالنے کے بعد پہلا خط لکھا۔ دونوں ممالک کے عوام کی شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ صحت، معاشی ترقی اور تعلیم کے مشترکہ وژن کو فروغ دیتے رہیں گے۔ سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں معاونت جاری رہے گی۔ انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ میں تعاون کریں گے۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ۔ ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں حکومتی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں، احتجاج تحریک شروع کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ جو بائیڈن کے وزیر اعظم کے نام خط پر کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نامزد کردہ کو مبارکباد دی ہے۔ سینٹ کے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر مراد سعید کے کاغذات منظور۔ ایپلیٹ ٹریبیونل نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تمام 8 اعتراضات مسترد۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مفرور ہونے کی بنیاد پر کاغذات مسترد نہیں ہو سکتے۔ مفرور کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ سیاست کے میدان میں زرداری خاندان سب سے آگے۔ شریف خاندان کو بھی پچھاڑ دیا۔ ملکی پارلیمانی تاریخ میں بیک وقت ایک ہی خاندان زرداری خاندان کے سب سے زیادہ افراد منتخب ہو کر اسمبلی پہنچ گئے۔ این اے 207 سے آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ منتخب ہو گئی۔ کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانے کا اقدام چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وزیر اعلیٰ پنجاب، حکومت پنجاب اور نواز شریف کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نواز شریف کی تصویر کے ساتھ کسان کارڈ کی منظوری دی۔ پبلک فنڈز ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر محمد حفیظ کا امریکہ سے وطن واپسی پر قیمتی سامان چوری ہو گیا۔ محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے پر سامان چیک کیا تو سوٹ کیس کو نقصان پہنچا ہوا تھا۔ بیگ سے قیمتی سامان اور تحائف بھی چوری ہو گئے۔ موسم کے بدلتے رنگ، کہیں بارش کہیں ژالہ باری، کہیں سورج کی آنکھ مچولی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری، کئی علاقوں کی بجلی چلی گئی۔ پشاور میں بھی بادل برسے۔ ورسک روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی۔ کوئٹہ بھی بادلوں کے گھیرے میں۔ اپر کوہستان میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ۔ داسو کے مقام پر شاہراہ کراکرم بند۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ استور میں بھی موسلادھار بارش۔ بلائی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی متاثر۔ یوکرین کے صدر کو جنگ میں شکست نظر آنے لگی۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ نے امداد نہ دی تو یوکرینی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔ یوکرین کے پاس دفاعی نظام نہیں، وہ یہ نظام بنا رہا ہے اور اس کے پاس میزائلوں کی بھی شدید کمی ہے۔ ماسکو کے کانسرٹ ہال میں 100 سے زائد افراد کی بچانے والے مسلم لڑکے کو ایک اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ روس کے مفتی کونسل کے سربراہ نے بہادری دکھانے پر لڑکے کو رشین مسلم میڈل پیش کیا۔ اس سے قبل خلیل لوف کو تمغہ جرات سے بھی نوازا گیا تھا۔ عین اللہ، وجیہ اللہ اور لسان اللہ کی شب ضربت فرش عذاب بچ گئی۔ جگہ جگہ مجالس، دماد رسول، شوہر بطول اور جنت کے سرداروں کے والد خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نماز فجر کے دوران سجدے میں خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے ضرب لگائی۔ اپنے قاتل کو شربت پلانے اور کعبے میں پیدا ہونے والے مولائے کائنات 21 رمضان کو شہید ہوئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کوچ کی تلاش۔ وائٹ بال، ریڈ بال کے لیے الگ الگ ہیڈ کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پی سی بی نے اشتہار دے دیا۔ کوچز کے امیدوار 15 اپریل تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔
وائٹ بال کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بال کے لیے جیسن گلیسپی سے معاملات طے ہونے کا امکان۔